بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ۔ یا وارث حق وارث سلسلہ وارثیہ میں نقش و تعویذ اور عملیات کی ممانعت کی گئی ہے۔ آج کا یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے مشکوٰۃ الحقانیہ اور آفتاب ولایت۔ اکثر بزرگان دین نے خلق کی حاجت روائی کے لیے نقش و تعویذ کا لکھنا خود بھی پسند فرمایا اور فلاح عام کے لیے عملیات مقرر بھی فرمائے ہیں، مگر راہ طریقت میں عشق و محبت کے مارے ہوئے کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں تو بس یہی کہا جاتا ہے کہ قول وارث پاک ہے کہ رضائے یار عاشق کا ایمان ہے، لہذا جو صحرائے عشق میں سرگرداں ہیں انہیں بھلا تعویذ گنڈوں سے کیا کام، دے کے دل ہم جو ہو گے مجبور، اس میں کیا اختیار ہے اپنا۔ چنانچہ مسلک عشق میں تو ظاہری کوشش بھی ممنوع ہے، مسلک عشق میں ہے فکر حرام، دل کو تدبیر آشنا نہ کرے، بلکہ مرضی یار کے خلاف فکر و تدبیر کرنا آداب عشق کے سراسر خلاف ہے۔ مرضی یار کے خلاف نہ ہو، لوگ میرے لیے دعا نہ کریں۔ عاشق تو مرضی یار کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ قول وارث ہے کہ عاشق کا منصب یہ ہے کہ معشوق کے آگے سر تسلیم خم رہے۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی سہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قول وارث پاک کے مطابق معشوق کا ترسانہ اور حجاب و عطا بھی رحم و فضل ہے۔ جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حسرت، تمہیں حق ان سے کیا چوں چرا کا۔ اس لیے قول وارث ہے کہ عاشق کو لازم ہے کہ سر کٹ جائے مگر شکایت نہ کرے، کیونکہ قاتل بھی غیر نہیں ہے۔ غم ہے محبوب اس لیے مجھ کو، میرے محبوب کی امانت ہے۔ تصوف کا یہ نقطہ سمجھ لیا جائے تو سبھی مشکلیں آسان ہو جائیں۔ آلام روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ یہ مقام و تسلیم و رضا ہے، یہ بڑی سخت منزل ہے۔ غم سے نازک کے ضبط کی غم کی بات ہے، یہ بھی دریا ہے مگر ٹھہرا ہوا۔ مگر عاشقان جانباز صبر و رضا ہی میں سکون قلب پاتے ہیں، اور یہ مقام حسین علیہ السلام ہے۔ ستم ہو یا کرم دونوں کو یکساں وہ سمجھتا ہے، سر عاشق کے در جانا پہ خم یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ الفقیر هو الذی یکون الی الحاجۃ۔ ترجمہ ہے کہ فقیر وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے بھی کوئی حاجت نہ ہو۔ چنانچہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فقیر کو چاہیے کہ اللہ سے بھی نہ مانگے، کیا وہ نہیں جانتے جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، مل رہے گا جو ان سے ملنا ہے، لب کو شرمندہ دعا نہ کریں۔ اس لیے سرکار وارث پاک والیانہ انداز میں فرمایا کرتے تھے، دعا مانگنا تسلیم و رضا کے خلاف ہے، مجھ سے محتاجوں کو بے مانگے ملا کرتا ہے۔ بیدم شاہ وارثی نے کیا خوبصورت ترجمانی کی ہے، مجھ سے محتاجوں کو بے مانگے ملا کرتا ہے، عرض حاجت تیرے دربار میں ہے بے ادبی۔ اور چنانچہ وارث پاک کی اپنے فقراء کو سخت ہدایت ہے کہ تعویذ گنڈا دعا بد دعا کچھ نہ کریں، کیونکہ محبوب کی دی ہوئی چیز سے گھبرانا محبت کے خلاف ہے۔ قول وارث پاک میں یہ سب چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ محبوب کی دی ہوئی چیز سے گھبرانا محبت کے خلاف ہے۔ کسی کروٹ کسی پہلو نہ آئے چین بیدم کو، ترقی تیری ہے درد محبت ہو تو ایسی ہو۔ اس وجہ سے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، محبوب کی شکایت مذہب اشاق میں کفر ہے، نہ مانگ زائد ناداں ذرا سمجھ تو صحیح، شکایتیں ہیں یہ کس کی، دعا کے پردے میں۔ چنانچہ بقول بیدم شاہ وارثی کے ایک سچے عاشق کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے، نہ خوف دوزخ نہ شوق جنت، میں وارثی ہوں میں وارثی ہوں، مجھے برابر ہے رنج و راحت، میں وارثی ہوں میں وارثی ہوں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ ایک سچے عاشق کا مقصود حیات محبوب کی ذات ہوتی ہے، جس پر قربان ہو جانا ہی محبت کی معراج ہے۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ اسی لیے عاشق کی آخری منزل محبوب کی ذات میں فنا ہو جانا ہے، اور یہی توحید کامل ہے۔
بقول مولانا روم تو درو گم شو کے توحید یہ بود، کیونکہ عاشق کی زندگی موت کے مترادف ہوتی ہے، اسی لیے اس کا لباس بھی مردے جیسا ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فقراء کو احرام عطا فرماتے وقت جتا دیتے تھے یہ کفن ہے۔ جس طرح مردے کو اسباب دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اس طرح فقیر کو چاہیے کہ دنیا اور اسباب دنیا سے سروکار نہ رکھے۔ ان سری احکامات کے باوجود اگر کوئی فقیر دنیا کی محبت میں پھنسا ہوا ہے تو گویا اس نے احرام پوشی کا حق ادا نہیں کیا، فکر کے نام کو بٹا لگایا ہے اور درویشی کو رسوا کیا ہے۔ قدرت کے نزدیک نہ جانے وہ کسی نعمت کا حقدار ہے نہ کسی انعام کا مستحق ہے۔ خدا کے حکم کی تعمیل سے ہی خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول محبت کا حقیقی معیار ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص زبانی طور پر محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن احکامات محبت کا بجا لانا ضروری نہیں سمجھتا تو ایسے خود سر شخص کو سرکار وارث پاک بے ادب قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شریعت میں خود بینی آداب ابدیت کے خلاف ہے۔ بہت نازک ہیں آداب محبت، نظر سے کام لیتا ہوں جبیں کا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اس صریح حکم کے خلاف اگر کوئی بھی شخص پھر بھی اپنی بے علمی پر بازد ہے تو اسے صریحاً وہ قانون محبت کا باغی ہے۔ چنانچہ شریعت سے سرکشی کرنے والوں کو رانے درگاہ کرتے ہوئے سرکار وارث پاک یہ اعلان فرماتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے وہ ہمارے حلقہ بیعت سے خارج ہے۔ چنانچہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جب بے نمازی کو اپنے حلقہ بیعت سے خارج کر دیا تو ایسے دھتکارے ہوئے بے نمازی کو کسی بات کی کوئی وزن نہیں دینا چاہیے اور قول وارث پاک کے خلاف اس بے نمازی کی کسی دلیل پر کان نہ دھرنا چاہیے، کیونکہ ہر شخص پر پابندی شریعت اور اتباع سنت لازم ہے۔ یہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار وارث پاک کا اٹل فیصلہ ہے جس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ خود وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے عشق کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ عین سے عبادت الہی ہوتا ہے، شین سے شریعت کی پابندی ہے، کاف سے قربانی نفس ہے، کاف سے قربانی یعنی نفس سے مراد ہے۔ مزید نقطہ پیدا کیا کہ عاشق کے شروع میں عین ہے اور شرع کے آخر میں عین ہے۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جو کوئی شرع شریف کے درجات آخر تک طے نہ کرے وہ عشق میں کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ اس تمام بحث سے یہ حقیقت پوری طرح آشکار ہو گئی ہے کہ محبت اور شریعت لازم و ملزوم ہے اور جو اس کی خلاف ورزی کرے وہ سراسر ملزم ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے، انجام کار کامیابی ہوگا۔ اگر نفس کی باغ ہاتھ سے چھوٹ جائے تو اس کی وجود کو سزا دی جائے گی۔ اور قول وارث پاک ہے کہ وارث پیا مورے بانکے سنوریا، گگریا سادھو ہمریا، نیہا پریم کی بھاری گگریا ہم سے ناہے سمری، گگریا سادھو ہمری، آپ تو سوامی پار اتر گئے اوڑھ کے کاری کمری، گگریا سادھو ہمری، تم پینتن کے راج دلارے ہم چیڑی تمہاری، گگریا سادھو ہماری، بیدم وارث جب نہ بسرے چتون لاج بھری، گگریا سادھو ہمری۔ بیدم شاہ وارثی کا خوبصورت کلام اسی حوالے سے آپ کے سامنے ہم نے گوش گزار کیا ہے۔ تو سلسلہ وارثیہ اور سرکار وارث پاک کی تعلیمات سے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سلسلہ وارثیہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور یہ پیغامات دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثیہ آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔